معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ نیشنل سیونگ اینڈ فائنینس چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے ڈیفینس کے بارے میں ہوگی کہ اس کا ہر سال کا پرافٹ کتنا ہے، ہر سال کا اگر آپ کیش کروائیں درمیان میں تو اس کا ٹیکس کتنا کٹے گا اور آپ کو کتنا ملے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں کچھ ڈیٹیل کی طرف۔ تو ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس بھی ایک کنونشنل پروڈکٹ ہے نیشنل سیونگز کی، اور یہ ایک لانگ ٹرم اسکیم ہے، واحد جو کہ قومی بچت آپ کو دے رہا ہے۔ اس میں عموماً وہ لوگ رکھتے تھے کہ جو بچوں کے نام پہ پیسے ڈال دیتے ہیں، یا پھر جو سمجھتے ہیں پیسہ ہمیں منافع کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ایک سائڈ پہ کرنے کے لیے اس میں ڈپازٹ کر دیتے ہیں۔ اس میں ہر سال کا منافع الگ ہے، جو کہ آخری سال ہوتے ہیں اس میں تیزی سے بڑھتا ہے، اور شروع سالوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ اچھا، یہ جو ریٹ بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے 25 ستمبر 2024، یعنی جو ابھی جو ریٹس ریوائز ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہے۔ اچھا، اس میں جو پرافٹ لگتا ہے وہ اس پر جو ہے ٹیکس تو ہے ہی ہے، لیکن جب آپ کیش کرواتے ہیں تو آپ کا پرنسپل اور پرافٹ وہ ملا کر دونوں پر زکوٰۃ کٹے گی۔ اگر آپ درمیان میں کیش کروا رہے ہیں 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد، تو بھی یہی پروسیجر ہے کہ پرنسپل جمع منافع تمام پر زکوٰۃ کٹے گی۔ ٹیکس کی کٹوتی کا جو ریشو ہے وہ وہی ہے۔ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کا 15% ٹیکس کٹے گا، اور نان فائلر ہیں تو وہ 35% ٹیکس کٹے گا۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ جو نان فائلر کی کیٹیگری ختم ہو رہی ہے، دیکھیں ابھی تو نہیں ہوئی، جب ہوگی وہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کی پہلے کی انویسٹمنٹ ہے اور نان فائلر ہیں تو وہ کیا کریں گے، ابھی اس کے بارے میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ جب آ جائے گی تو پھر دیکھیں کہ کب سے شروع کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی فائلر کی طرف، کہ فائلر پہلے سال اگر کیش کرواتا ہے تو اس کو منافع ملے گا 8,000، 1,200 روپے وہ ٹیکس دے گا، اور 6,800 روپے اسے ایک سال بعد ملیں گے پرافٹ۔ 1,00,000 آپ کا اپنا ہوگا اور اس میں بھی شامل کیا جائے گا۔ نان فائلر کی طرف آتے ہیں تو وہ ٹیکس ادا کرے گا 2,800، اور اس کو 5,200 روپے ملیں گے۔ یہ اس میں ایک بات یہ بتا دوں کہ منافع جو ملے گا یہ آپ کو کیش کروانے پر ملے گا، یعنی کہ آپ 1,00,000 بھی لے کر جائیں گے اپنا واپس، اور یہ منافع بھی لے کر جائیں گے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے سال کی طرف، تو 2 سال کی مدت پورے ہونے پر آپ کو ملے گا 17,000 منافع، اور فائلر ہیں تو آپ 2,550 ٹیکس دیں گے، اور آپ کو 14,450 روپے وہ منافع ملے گا۔ ایک بات اس میں اور بتا دوں کہ اگر آپ کا ٹائم پورا نہیں ہوتا، مثلا آپ 1.5 سال بعد کیش کروا رہے ہیں، تو آپ کو 1.5 سال کا منافع نہیں ملے گا بلکہ 1 سال ہی کا ملے گا، باقی 6 مہینے وہ آپ کو اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے سال کی طرف۔ دوسرے سال نان فائلر کو وہی منافع 17,000 ملے گا، اور جو ٹیکس ادا کرے گا وہ کرے گا 5,950، اور اسے ملیں گے 11,050 2 سال کی انویسٹمنٹ پر۔ تیسرے سال کا منافع بنتا ہے 27,000، فائلر کا ٹیکس ہوتا ہے 4,050، اور فائلر لے گا 22,950۔ اب بات کرتے ہیں نان فائلر کی، تو نان فائلر جو ہے وہ دے گا ٹیکس 9,450، اور اس کو ملیں گے 3 سال بعد 17,550۔ اگر آپ 4 سال بعد سرٹیفکیٹ کیش کرواتے ہیں اور فائلر بھی ہیں تو کیا ہوگا یہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں پرافٹ ہوگا آپ کا 40,000، اور 6,000 آپ کا ٹیکس کٹے گا، اور 34,000 آپ کو منافع ملے گا، یعنی 1,34,000 آپ کو ٹوٹل رقم ملے گی۔ نان فائلر ہونے کی صورت میں آپ جو ہے وہ ٹیکس کتنا ادا کریں گے، وہ آپ ٹیکس دیں گے جناب 14,000، اور آپ کو ملے گا کتنا، آپ کو 26,000 ملے گا 4 سال بعد۔ 5 سال کمپلیٹ ہونے کی صورت میں آپ کو منافع ملے گا 56,000، اور 8,400 اگر فائلر ہیں تو آپ کا یہ ٹیکس کٹے گا، اور آپ کو ملے گا کتنا، آپ کو ملے گا 47,600 روپے منافع 5 سال کا۔ نان فائلر ہونے کی صورت میں آپ کو ملے گا 36,400، 19,600 ٹیکس کٹنے کے بعد۔ اور اگر آپ 6 سال کمپلیٹ کرتے ہیں تو اور کیش کرواتے ہیں تو آپ کا منافع بنے گا 77,000، یعنی 77,000، اور آپ کا ٹیکس کرے گا 11,550، اور آپ کو ملے گا 65,450، یعنی 65,450۔
اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو ملے گا 50,050، 26,950 آپ نے ٹیکس دینا ہوگا. دینا کیا ہوگا وہ تو زبردستی کٹ ہی جائے گا. اب دیکھتے ہیں 7ویں سال کیا پوزیشن ہوگی. 7ویں سال آپ کو منافع ملے گا 1,03,000. اگر آپ فائلر ہیں اس میں آپ کا جو ٹیکس کٹے گا وہ 15,450، 15,450، اور آپ کو منافع ملے گا 87,550. یعنی یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو یہ آپ کی رقم ڈبل ہو رہی ہے، یعنی 1,00,000 کا آپ کا اپنا اور ایک فالتو نہیں. اس میں 1,87,550 روپے ملیں گے. اب اسی طرح اگر آپ نان فائلر ہیں تو نان فائلر جو دے گا ٹیکس دے گا وہ 36,050، 36,050، اور آپ کو ملے گا 66,950، یعنی 66,950 آفٹر 7 ایئرس. بڑھتے ہیں اب 8ویں سال کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اس کا منافع جو ہے 8ویں سال کا آپ کو ملے گا 1,35,000، یعنی 135,000، اور جو فائلر ٹیکس دے گا 20,250 دے گا، اور اسے ملے گا کتنا؟ ملے گا 1,14,750، یعنی 8 سال بعد آپ کو ملے گا 114,750. یعنی 8 سال بعد یہ سمجھیں کہ آپ کا 1,00,000 آپ کا اپنا ہوگا، 1,00,000 آپ کو منافع اور مل جائے گا. زکوٰۃ اگر کٹوائیں گے تو اس میں پھر مزید کٹنگ ہوگی، اگر زکوٰۃ نہیں کٹوائیں گے تو ہو جائے گا. اب فائلر کے کتنا ملے گا؟ فائلر کو ٹیکس دینا پڑے گا 47,250، اور اسے منافع ملے گا 87,750. یعنی فائلر کا 8 سال کے بعد بھی وہ رقم ڈبل نہیں ہو رہی. کہا یہ جاتا تھا کہ 9ویں اور 10ویں سال ایک دم جمپ لگتی ہے، تو 9ویں سال میں کیا ملے گا؟ 1,75,000، اور ٹیکس کٹے گا 26,250، 26,250 یہ فائلر کا، اور فائلر کو ملے گا 148,750، یعنی 1,48,750، یعنی 1.5 گنا بھی نہیں ہوا وہ. اور جو نان فائلر ہے وہ ٹیکس دے گا 9ویں سال 61,250، یعنی 61,250، اور اسے ملے گا 1,13,750، 113,750. یعنی نان فائلر کا جو ہے رقم جو ہے وہ 9 سال بعد ڈبل ہوگی. کبھی یہ ہوتا تھا کہ 5 سال بعد یا 7 سال بعد ڈبل ہوتی تھی، اب یہ 9 سال بعد ڈبل ہو رہی ہے. اب آتے ہیں 10ویں سال کی طرف، جو کہ میچورٹی ہوتی ہے، یعنی آپ کا ٹینیور کمپلیٹ ہو گیا. تو فائلر کو جو ہے وہ ملے گا کتنا؟ 1,91,250، یعنی جو 3 گنا فائلر کا بھی نہیں ہوا. وہ ٹیکس دے گا 33,750، 33,750، اور اس کا منافع ہوگا 2,25,000. تو اس طریقے سے یعنی کہ 3 گنا بھی 10 سال بعد نہیں ہو رہا. جب فائلر کو 3 گنا نہیں مل رہا تو نان فائلر کو کیسے ملے گا؟ نان فائلر کو ملے گا 1,46,250، یعنی اس کا جو اماؤنٹ ہے ڈبل تو ہے، لیکن اس کے بعد جو 50,000 بھی اس میں اوپر نہیں بن رہے. 78,750 وہ دے گا ٹیکس، یعنی 78,750، اور 2,25,000 اس کا منافع. یعنی 10 سال بعد کیش کروائے گا تو اسے ٹوٹل اماؤنٹ ملے گی 2,46,250، یعنی 246,250، جس میں 1,00,000 اس کا اپنا ہے اور 1,86,250 جو ہے وہ منافع کی صورت میں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.